بیک فیض آباد دھرنا کمیشن کی چشم کشا رپورٹ نے نہ صرف یہ کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دی ہے، بلکہ اس وقت کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی گورننس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور یہ قرار دیا ہے کہ اس وقت کی وفاقی کابینہ نے آئی ایس آئی کو اس دھرنے کے حوالے سے ذمہ داری دی، جس کا اعتراف مبینہ طور پہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے تحریری بیان میں بھی کیا ہے، اور کل ایک بار پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ اگر ان کے پاس کسی کی ذمہ داری کی ثبوت نہیں تو وہ کیسے کسی کو ملوث کر سکتے ہیں۔ گویا فیض آباد دھرنے کی صورتحال میں 2017 میں نون لیگ کی وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت نے آئی ایس آئی اور جنرل فیض حمید کو استعمال کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی سال سے نون لیگ اس تاثر کو تقویت دے رہتی رہی کہ فیض آباد دھرنا دراصل اس کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کرایا گیا تھا اور انہوں نے اس کے لیے سالس بن کے دھرنا خود ہی ختم کرایا تھا، لیکن انکوائری کمیشن نے نون لیگ کا یہ بیانیہ بھی تہس نہس کر دیا۔ اب وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کو کل ایک انٹرویو میں کہنا پڑا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے بیانات کے بغیر انکوائری کمیشن کی رپورٹ نامکمل ہے۔ بہرحال اس قضیے کے قانونی پہلو پر فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ خبریں ہیں کہ تاحال وفاقی حکومت فیض آباد دھرنا کمیشن کی انکوائری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائی ہے، جہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ کے سامنے اس کیس کے 2019 کے فیصلے پر عمل درآمد اور نظر ثانی کی درخواستیں زیر سماعت ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک غیر معمولی کیس ہے جس کا فیصلہ بادی النظر میں سیاسی اور سول معاملات میں مقتدر اداروں کو الگ رکھنے سے متعلق احکامات صادر کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2019 میں فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلہ کے پیرا نمبر 53 میں ایسے 17 نکات پیش کیے تھے جس کے مطابق قانون کی بالادستی اور سیاسی آزادی سمیت حساس اداروں کی سیاسی سرگرمیوں میں شمولیت کو ممنوع قرار دینے کی بہرحال ایک بڑی رہنما ہدایت جاری کی گئی تھی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پہ کیا کر سکتی ہے، کیا کرنا چاہیے یا توقع ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ممتاز ماہر عین و قانون جناب عبدالمعیز جعفری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ جعفری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ فیض آباد دھرنا جو ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ کی بڑی زبردست کارروائی رہی، سو موٹو نوٹس تھا، اس کے بعد اس کا باقاعدہ فیصلہ آ گیا اور باقاعدہ فیصلہ آ گیا، اس مفصل فیصلہ تھا، اس کے بعد پھر اس چیز کو اٹھایا گیا، سپریم کورٹ پہ ہی اٹھا، اور اس فیصلے کے آنے کے باوجود یہ 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دے دیا۔ گویا کہ یہ کمیشن برائے نام تشکیل نہیں دیا گیا، پھر اس کا ایک جو ہے وہ ٹی او آر بھی جو ہے وہ بن گیا، اب اس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے بعد اس کمیشن کو تشکیل دیا تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اس رپورٹ کو پہ باقاعدہ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ کوئی ایکشن ہوگا، کوئی عمل درآمد کے حوالے سے کوئی احکامات ہوں گے، کوئی فیصلے آئیں گے؟ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، میرے خیال سے اس رپورٹ کے اوپر بہت زیادہ انحصار تھا، خاص طور پہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بینچ کا اور چیف جسٹس صاحب کا بذات خود، کیونکہ انہوں نے جو تمام نکات رکھے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر معاملات میں انہوں نے کمیشنز پہ انحصار کیا ہے، وہ یہ اسی نظریے سے کیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کے جو پراپر ترتیب کی جا سکتی ہے فیکٹس کی، وہ ایک کمیشن کے تھرو ہی کی جا سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں اس نتیجے تک جو یہ کمیشن پہنچی ہے، جبکہ قاضی صاحب کی پوزیشن اس پہ اپنی اوریجنل فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو ان کی انکوائری ان کی رپورٹ جو تھی، ان کی جو ججمنٹ تھی، وہ کافی عیاں ہے، اور انہوں نے تو آگے جا کے اس چیز صورتحال کو ٹھیک کس طرح کرنی ہے اس کے بھی تمام پوائنٹس اور ایک جنرل کلچر آف ایجوکیشن ہمارے آرم فورسز اور حساس اداروں میں کس طرح پھیلائے جانے، انہوں نے تو سب کچھ کے اوپر کامنٹ کر دیا تھا۔ تو نہ صرف یہ رپورٹ، یہ جو انکوائری کمیشن کی جو میں نے سمری دیکھی ہے اور جو رپورٹ کے حوالے سے میں نے دیگر صحافیوں کی کوریج دیکھی ہے، اس پہ تو نہ صرف جو لائکلی آؤٹ کم سمجھا جا رہا تھا وہاں سے ایک بیک ٹریکنگ ہے، بلکہ میرے خیال میں قاضی صاحب کی جو اوریجنل پوزیشن ہے اس کو بھی، جو ان کی اوریجنل ججمنٹ تھی، اس کو بھی انڈرمائن کیا جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ انکوائری کمیشنز کے اندر کانفیڈنس ایز اے ہول کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، کہ جو ہم نے اٹارنی جنرل صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے معاملے میں بہت زیادہ پرزور طریقے سے ایک انکوائری کمیشن انڈر دا انکوائری ایکٹ آف 2017 کے اندر اعتماد رکھتے ہوئے جو دیکھا تھا، میرے خیال میں وہ اعتماد نہ صرف
اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے، بلکہ اب کورٹ کے اندر بھی اس کے اندر اعتماد کم ہوگا، کیونکہ اگر نتیجہ یہ نکلنا ہے ایک ایسے موضوع پہ کہ جہاں پر تمام جو جن لوگوں سے انٹرویو کیا گیا وہ لوگ شاید سویلین زمرے میں سے تھے، سویلین پوزیشنز پہ تھے، اور جن لوگوں کا در حقیقت انٹرویو کرنا چاہیے تھا اور ان سے جو اینسلری لوگوں کا انٹرویو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے آنا بھی گوارا نہیں سمجھا اور کچھ کو بلانے کا تکلف بھی نہیں ہوا۔ لیکن دیکھیں جج صاحب، بہرحال اس میں کمیشن اگر یہ سیر حاصل نہیں ہوتی رپورٹ یا اس پہ تسلی نہیں ہوتی کمیشن کی، تو وہ لکھ دیتے کہ بھئی ہماری کوشش کے باوجود جو ہیں جن شخصیات کو ہم چاہتے تھے کہ وہ پیش ہو وہ نہ پیش ہوئے۔ بظاہر تو کمیشن کو کی تسلی ہو گئی کہ جو ان کے سوالات تھے ان کے جوابات ان شخصیات نے دے دیے، جنرل باجوہ، جنرل فیض وغیرہ نے، اور جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی ایک رپورٹ بھی ترتیب دے دی ہے، اور جس میں بہرحال وہ بیانیہ بدل گیا ہے جو اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ وہ دراصل یہ دھرنا ایجنسی نے کرایا تھا اور جنرل فیض کا اس میں مرکزی کردار تھا، جو کہ ابھی آپ نے خواجہ آصف صاحب سے بھی سن لی یہ بات، نون لیگ کا بیانیہ یہی ہے، وہ بدل گیا۔ بلکہ اس کی رپورٹ پہ تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ انتہائی غفلت سے، تساہل سے اور شاید ایک مسکنڈکٹ کیا اس وقت کی پنجاب حکومت نے اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کی پہ بہت سوالات اٹھائے ہیں۔ تو یہ تو کمیشن کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ جی ہماری تو کسی نے سنی نہیں ہے۔ جی خان صاحب، سچ بولنا میرے نظر میں جو انہوں نے پنجاب حکومت کے بارے میں کہا ہے وہ غلط نہیں کہا ہے، لیکن سچ بولنا اور مکمل سچ بولنا اور دو فرق چیزیں، اور اس کمیشن کی طرف یوں دیکھا جا رہا تھا کہ یہ سچ تو بول ہی لیں گے لیکن مکمل طور پہ سچ کے لیے اول تو چھان بین کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے رپورٹ میں جاری بھی کریں گے۔ میرے خیال میں یہ پی ایم ایل نون کی طرف سے بھی جو شاک کے سائنز آ رہے ہیں، اور میری نظر میں جب یہ سپریم کورٹ کے سامنے اگر اسی شکل میں رکھی جاتی ہے جس کے اندر اب مجھے نہیں پتا کس طرح ترمیم کی جا سکتی ہے، تو رکھی تو جائے گی چاہے تاخیر سے رکھی جائے، تو میرے خیال میں وہاں سے بھی ایک پوزیشن آف سرپرائز ہی سامنے آئے گی، کیونکہ اگین میں کہنا چاہوں گا قاضی صاحب نے اس فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ کے بعد اس کو جس طرح مانیٹر کیا ہے اور جتنا انہوں نے اعتماد اس کمیشن کے اندر ڈالا تھا اور ان کے خیال میں جو اس کمیشن کے تھرو سامنے پروو ہونا تھا، وہ نہ صرف اس مخصوص فیض آباد دھرنے کے ایونٹ کے حوالے سے چیزیں پروو ہونی تھی، بلکہ یہ بھی پروو ہونا تھا کہ کمیشن ہی صحیح طریقہ ہے شہادتیں وصول کرنے کا اور ایک انکوائری کرنے کا، اور کمیشن ہی طریقہ ہے ایک مکمل طور پہ آزاد اور مفصل طریقے سے ایک معاملے کی جڑ تک پہنچنے کا۔ تو نہ صرف یہ فیض آباد دھرنے والے ایشو کے بیانیے کو افیکٹ کرتا ہے جس طرح آپ نے کہا، بلکہ وہ اس پورے انڈرسٹینڈنگ کو افیکٹ کرتا ہے کہ یہ جو انکوائری کمیشنز ہوتی ہیں یہ سچ تو بول لیتی ہیں لیکن مکمل سچ سے شاید یا تو کتراتی ہیں یا ان کو نظر نہیں آتا۔ بہت بہت شکریہ جناب عبدالمعز جعفری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ سے